بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تب تک جب تک وہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اولاد نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، والدین کی بات کو ماننا نہ مانے، مخالفت شروع کر دے، تو یہ والدین کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتی ہے۔ جس طرح رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کیا ہے؟ کہ ان کی اچھی تربیت کریں، دین اسلام پر ان کی تربیت کریں، دین پر ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو چلائیں، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ دھوکہ اور خیانت کیا ہے؟ کہ اولاد کی تربیت دین پر نہیں ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اس کی کوشش کتنی ہے، جس نے جو کوشش کی اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا کرتا ہے۔ اب میں ایک آپ تک صرف پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مفتی صاحب موجود ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے ان والدین کے لیے جو اولاد رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کتنی ہے۔ وہ اولاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، روزی کے لیے صبح سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ ایک باپ جب اس کے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کی اپنی خواہشیں مر جاتی ہیں۔ پھر ساری زندگی، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے اپنی جان۔ تو وہ ساری زندگی ایک باپ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، پھر دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اس کو ایک مقام دینے کے لیے، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر ایک سٹیٹس بنانے کے لیے، عہدہ اور ایک اس کو اعلیٰ مقام دینے کے لیے کوشش تو کرتا ہے، لیکن وہ اس کو دین سمجھانے کے لیے یا دین پہ چلانے کے لیے اس کی کوشش صفر ہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں ان والدین سے، کیا یہ اولاد کے ساتھ ظلم نہیں؟ اولاد تو اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ کل قیامت کے دن یہی والدین جو آج دنیا میں اتنا زیادہ محبوب سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے گریبان کو پکڑ اللہ کے ہاں یہ شکایت کر دے کہ دنیا کے معاملے میں تو ہمارے والدین کی، ماں باپ کی بھرپور کوشش، محنت تھی، لیکن دین کے معاملے میں کبھی ہماری تربیت ہی نہیں تھی، کبھی سوچا ہی نہیں، صفر کوشش ہے، ذمہ داری سے جی چتراتے رہے، ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے لیے کوشش نہیں ہونی چاہیے، لیکن صرف دنیا کے لیے کوشش نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ دین کے معاملات، بچے کی اتنی تربیت ہونی چاہیے کہ اولاد، بیٹا بیٹی دین کے معاملے میں وہ دیندار لوگوں سے، قرآن والوں سے، مسجد مدارس سے محبت کرنے والا ضرور ہو۔ اب یہ میٹرک کے امتحان ہو گئے ہیں، بچے جو ہے وہ دڑا دڑ کالج کے اندر جا رہے ہیں، ان کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، کوئی میڈیکل میں بیٹھ رہا ہے،
کوئی انجینئرنگ کے اندر داخلہ ہے، کوئی ICS کے اندر، کوئی IT کے شعبے میں جانا چاہتا ہے، تو والدین اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ صرف ایک بات کروں گا یہاں، یہ چند دن قبل میں علوم قرآن کا لیکچر لے رہا تھا، اس کے دوران اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس کے ضمن میں نے بچوں سے یہ سوال کیا کہ بیٹا بتاؤ تم میں سے آج صبح قرآن کس نے پڑھا ہے؟ تو یقین جانیں کہ کسی بچے نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ پھر میں نے دوسرا سوال ان سے کیا، چلو یہ بتاؤ کہ آخری دفعہ کب پڑھا تھا؟ تو ان میں سے صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ آخری دفعہ وہ بھی ایک مرتبہ میں نے رمضان المبارک میں پڑھا تھا۔ تو یہاں پر کس کا قصور ہے؟ کون ذمہ دار ہے کہ اولاد کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، جوان ہو چکی ہے اور قرآن سے محبت صفر، دین سے محبت صفر ہے، تو یہ والدین اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے تو اور کیا ہے؟ یہاں پر میں یہی بات کہنا چاہوں گا، دنیا کے ساتھ ساتھ والدین کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آخرت سنوارنے کے لیے دین پر اولاد کو لگانا اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ والدین چلے جائیں گے، یہی اولاد کا عمل پھر والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے والدین سے میں یہ درخواست کروں گا، جس طرح اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر اب نیو ایڈمیشن ہو رہے ہیں، اس طرح دینی اداروں کے اندر بھی، دینی اداروں میں بھی داخلے شروع ہو گئے۔ تو دینی اداروں میں کھچی والا ہے، ہمارے نزدیک تھوڑا باس ہے، وہاں پر بہترین ادارے ہیں، اپنی اولاد کو ان اداروں میں بھیجیں، داخل کروائیں۔ اسی طرح الحمدللہ اب ایک نیا ادارہ 14 چوک کے نزدیک بن چکا ہے، اس میں یہ عید الاضحیٰ کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ حفظ کی کلاس شروع ہو جائے گی، تو بچوں کو دین کی طرف بھی لگائیں۔ وگرنہ آپ کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایسے سیکولر قسم کے لوگ ملیں گے، ایسے ذہن رکھنے والے لوگ ملیں گے جو دین سے بھی بیزار ہیں اور دین والوں سے بھی بیزار ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا ہے تو وہ انہی اداروں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں اور مساجد اور مدارس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنا انتخاب اچھا کیجئے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے، آخری بات، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ والدین جائیداد کے اندر اولاد کو برابر حصہ نہیں دیتے، کسی کو آگ کر دیتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں۔ ظلم یہ نہیں ہے، ظلم یہ بھی ہے کہ بیٹا بیٹی جوان ہو جائے لیکن ان کی محبت دین سے، دین والوں سے، قرآن سے، قرآن والوں سے، مسجد سے، مدارس سے صفر ہو، زیرو ہو۔ ان کو نہیں پتا کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہی وہ ذریعہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ایک مسلمان کا نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔